السلام علیکم. آج کا ٹاپک ہمارا بہت انٹرسٹنگ ہے جس میں کہ ہم اسمارٹ لیونگ پہ بات کرنے جا رہے ہیں. اسمارٹ لیونگ سٹائل یعنی کہ ہم نے کس طرح سے ڈیلی لیونگ سٹائلس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. آج کل کی جو ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹس ہیں بچوں کی, اس پہ ہم کس طرح سے بات کر سکتے ہیں. ہمارا جو ڈیلی لیونگ کا طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا, کھانے پینے کا, سونے جاگنے کا, وہ تمام طریقے جو ہیں وہ ڈیلی لیونگ سٹائلس میں آتے ہیں. اور آج کل ہم ایک بہت خاص ٹرم جو کہ اسمارٹ لیونگ کی بات کرتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب. بالکل, آپ کا جو انٹرو تھا دس ویری انٹرسٹنگ. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ون بائی ون 3-4 چیزوں پہ. سب سے پہلے ہم ایجوکیشن میں بات کرتے ہیں. دیکھیے مجھے یاد ہے کہ ہمارے زمانے میں اور ہمارے زمانے سے پہلے کے زمانے میں اور ہمارے زمانے کے کچھ بعد کے زمانوں میں بھی محنتی بچے ہمیشہ زیادہ نمبر لیا کرتے تھے. وہی ڈاکٹر بنا کرتے تھے, وہی CSP آفیسر بنتے تھے, وہی انجینئرز بنتے تھے. مجھے یاد ہے آرمی کا ISSB کا امتحان دینے کے لیے جب ہم جاتے تھے تو وہاں پہ وہی محنتی بچے ہوتے تھے جو اب اگر میں جب دیکھتا ہوں تو اب محنت کچھ پیچھے چلی گئی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ میں صرف محنت کے نتیجے پہ زیادہ نمبر لے کے MCAT میں اتنے نمبر لے لوں کہ میڈیکل کالج میں چلا جاؤں تو بڑا مشکل ہو گیا. یعنی وہ جو ایک کانسیپٹ تھا کہ صبح سے لے کے بچے شام تک اور شام سے لے کے رات تک پڑھتے رہیں, اس کو اب کس طرح سے ڈفرینٹلی مینیج. بالکل, اب وہ کیا ہو گیا ہے کہ اب آپ کو دیکھیے اب ٹائم کم ہو گیا, کمپٹیشن زیادہ ہو گیا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اکیڈمیز میں جانا چاہیے اور بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ اکیڈمیز میں جائے بغیر رہ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ آپ کو کنسائز کر کے, اور میں نے دیکھا ہے بیکاز بینگ میرے اپنے بچے سارے میڈیکل اسٹوڈنٹ رہے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اور بچوں کو میں دیکھتا ہوں وہ یہ اس ریس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ جو باتیں ان کو, جو ٹپس ان کو MCQs کے ان اسپیشل اکیڈمیز میں اسپیشل جگہوں پہ پڑھائے جاتے ہیں وہ آپ خود نہیں کر سکتے. وہ پریکٹس جو وہاں کے کرائی جاتی ہے وہ آپ خود نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ تھوڑا سا چینج ہو گیا. تو اس لیے اب صرف محنت سے نہیں, آپ کو یہ بھی جاننا پڑے گا کہ یہ جو نالج ہے میرا, یہ اسکل جو ہے میں نے کہاں سے سیکھنی ہے, اور یو ول ہیو ٹو گو دیئر. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ اسمارٹ لیونگ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا جو ڈیلی لیونگ سٹائل ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ پہلے زمانہ تھا کہ جی محنت کی جاتی ہے صبح سے لے کے شام تک, اسی طرح سے پہلے جو ایک لیونگ سٹائل تھا لوگوں کا, بہت بڑا گھر ہونا, گھر میں بہت سارے کمرے ہونا, یا بہت بڑا بڑا فرنیچر ہونا, اور پھر اس میں ساری ہماری موومنٹ یعنی جو صبح سے لے کے شام تک صفائی ستھرائی یہ سب چلتا تھا. تو اس کو کس طرح سے اب جو آج کل کا ہمارا لیونگ سٹائل ہے اس میں ہم اسمارٹ لیونگ کی بات کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا, جب تک سوسائٹی ایوالو کر رہی ہوتی ہے, آج اب یورپ میں چلے جائیں, یہ وہی سوسائٹیز ہیں جو پہلے ہماری طرح تھی, تو وہاں پہ لوگ بڑے گھروں سے نکل کے فلیٹس میں آ گئے ہیں, اپارٹمنٹس میں آ گئے ہیں, کیونکہ آپ اتنی بڑی مینیج آپ کر ہی نہیں سکتے. وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیے ملازموں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. یو کانٹ افورڈ دیم, یو کانٹ پے دیم, لوگ ملتے ہی نہیں ہیں. جس طرح یورپ کے اندر ایک بیبی سٹر کے لیے آپ کو اتنے پیسے دینے پڑتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی جتنی بیبی سٹر کو آپ کو دینے پڑتی. تو اس لیے اب آپ گھروں کی اسٹائل دیکھ لیں, اب وہ 4 کنال اور 6 کنال ختم ہو گیا. اب اتنے اچھے ڈیزائن بن گئے ہیں کہ آپ کو 5 مرلے میں, 10 مرلے میں, 1 کنال میں, 2 کنال میں وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. پھر اسی طرح آپ کی ایکسیسیبلٹی ٹو جو کوالٹی پروڈکٹس ہوتے ہیں اس پہ ہونی چاہیے. تو لوگ جو ہے نا ان در و دیوار اور ان میدانوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ ان کا واش روم اچھا ہونا چاہیے, ان کا کچن بہت ہونا چاہیے. اب چھوٹی سی بات ہے, آپ TV کو لے لیں ہمارے گھر میں, اگر آپ نے اسمارٹ TV رکھا ہوا ہے جس پہ آپ YouTube بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ Netflix بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ کو اپنے کمرے سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, یہ جو اسمارٹ لیونگ سٹائل ہے, کیا اس کو اپنانے سے یہ جو ہمارا ایک اسٹریس لیول ہے آج کل کی لائف سٹائل میں, کیا اس سے بھی فرق پڑتا ہے, یا سائیکولوجیکلی ہم بہتر محسوس کرتے ہیں, ہماری مینجمنٹ اسکلس میں کوئی امپروومنٹ آتی ہے؟ آئی تھنک میرے خیال میں توازن ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ گھر کی مثال لیتے ہیں, تو اگر آپ بالکل کمرے میں بند رہیں گے اور جس قسم کے اپارٹمنٹس بن رہے ہیں اور اس پہ ہی سارا دار و گنام کریں گے تو آپ کے اندر وائٹامن ڈی کی کمی ہوگی. اب میں چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں ان کی ٹانگیں ٹیڑھی ہو رہی ہیں, ریکٹس کی بیماری ہو جاتی ہے ان کو. اسی طرح پرانے زمانے کے جو گھر ہوتے تھے وہ اس لیے اچھے ہوتے تھے, ان میں برآمدے ہوتے تھے. میں تو نئے گھر بنائیں اس میں بھی کوئی پیشیو ہونا چاہیے, برآمدہ ہونا چاہیے, جہاں پہ بیٹھ کے اگر بارش ہو تو اس کو دیکھ سکیں.
सर्दियों में अगर सूरज की किरणें पड़ती हों तो आपके जिस्म पे पड़े, आपको मुफ्त में विटामिन डी मिले, बिल्कुल हवा होनी चाहिए। फिर मैं कहता हूँ कि कायनात को देखने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप चारपाई पे आसमान की तरफ मुंह करके रात को सितारों को देखें या दिन को आसमान की वसत को देखें, तो इजी यू डायरेक्टली यू लुकिंग एट द यूनिवर्स। हमें वो मिलते ही नहीं, तरसते हैं हम उसके लिए। हमारे लॉन्स की चारपाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, हमारे सहन या वेड़े जिसे कहते हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो ये इम्तजाज होना चाहिए, क्योंकि ये जो कनेक्ट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में जो लोग, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि जो बैलेंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्मार्ट लिविंग का। यानी हमने अपनी डेली लाइफस्टाइल को जो मैनेज करना है उसमें बैलेंस करके अपने सब तमाम चीज़ों को आप यानी जो भी आजकल के एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको भी यूज़ करें, लेकिन कुदरत के जो तमाम वसाइल हमारे पास मौजूद हैं उसको भी हम इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा आएंगे।